انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئندہ قابو میرے فرعون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں، یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا۔ اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ، یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے۔ فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے، نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں، ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں۔ شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب، تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی، اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے۔ مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ، اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے، یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ عام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا، تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی، اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے، اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے۔
مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد. یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد. بخیر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا، کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان سے سیکھ کے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے. ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد، یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں. اور تیسرا سوال ہوا اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا.